اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا وہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے اور آخر تک چلتا رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ قیامت کے قریب فتنے یوں ٹوٹ کر گریں گے جیسے تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا جائے، دانے پہ در پہ گرتے ہیں۔ اور کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح جیسے وہاں ڈارکنیس بڑھتی ہیں، یہاں فتنے وسیع اور خطرناک ہوتے چلے جائیں گے۔ بعض اوقات جب یہ اسلام کے خلاف کوئی بل پیش کرتے ہیں تو اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ بڑا خوشنما اور دلربا ہوتا ہے۔ اس میں انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس کی ایک جھلک ہوتی ہے، اور اس میں مساوات اور اخوت کا ایک درس ہوتا ہے، اور بظاہر اعتدال پسندی یا روشن خیالی یا ماڈریٹ ہونے کو بتایا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک زہر ہوتا ہے جو مسلمانوں کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں مغربیت کو اور ہندوانہ تہذیب کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈر بل جو 2018 میں پیش کیا گیا، پاس کیا گیا، اور اس کی امپلیمنٹیشن کی وہ ناکام کوششیں اب تک ہو رہی ہیں۔ ٹرانسجینڈر بل کیا ہے؟ بظاہر تو اسے خواجہ سرا کے حقوق کا لیبل اور ٹائٹل دیا گیا کہ چونکہ یہ جو مخنث افراد ہوتے ہیں، نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، یہ درمیان کی ایک مخلوق ہے، اور معاشرے میں ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے، اور ان کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جاتے، لہٰذا ہم ان کو ان کے حقوق دیں گے۔ بظاہر ایک بڑا سمپل سا انہوں نے نعرہ پیش کیا تھا، لیکن اگر اس بل کے اندر جو شقیں ہیں اس کو اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہے، یہ فحاشی اور یانیت کو پروموٹ کرنا ہے، یہ اسلام کا جو میراث کا ایک نظام ہے اس کو ثبوتار کرنا ہے، جو ایک فیملی سسٹم اور خاندان کا ایک میکینزم ہے اس کو توڑنا ہے، اور معاشرے کے اندر یعنی عدم مساوات کی ایک فضا کو قائم کرنا ہے۔ اس بل کے اندر ایک بنیادی بات کہ کوئی بھی مرد اگر وہ ایکسیڈنٹ میں اس کی مردانہ صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، یا وہ ویسے ہی اپنے اندر عورتوں والی فیلنگ محسوس کرتا ہے، یا اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، الجھنوں کا شکار ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اور وہ جا کر اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے کہ مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے، تو نادرہ پابند ہے کہ اس کو عورت ڈکلیئر کرے۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرنا چاہے کہ میں اپنے اندر مردوں والے احساسات فیل کر رہی ہوں اور میں اپنی جنس کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں، تو اس کو مرد ڈکلیئر کیا جائے۔ اور اب تک کوئی 30,000 کے قریب درخواستیں نادرہ کو موصول ہوئی ہیں، جس میں کوئی 16,000 مردوں نے اپنے آپ کو عورت اور 12,000 سم تھنگ عورتوں نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرنے کی اس میں درخواست دی ہیں، اور شاید 28 یا 30 کیسز ایسے ہیں جو ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے نام پر بنایا جانے والا، پیش کیا جانے والا بل، اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان مردوں کو جو اپنے آپ کو عورتوں میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان عورتوں کو جو اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم جنس پرستی اسی کا تو نام ہے کہ اگر ایک مرد باوجود مرد ہونے کے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دے تو پھر وہ کسی بھی مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو لواطت ہے یا جو قوم لوط کا عمل تھا
یا جو ہم جنس پرستی کو ایک پروٹیکشن اور ایک امبریلا اور ایک جو ہے وہ چادر فراہم کی جا رہی تھی، یہ تو بالکل وہی ترتیب ہے۔ ایسے لوگوں پر تو آسمان سے پتھر برسے تھے۔ یہ تو خلاف فطرت بھی ہیں، خلاف شریعت بھی ہیں۔ اسی طرح ایک عورت اگر اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے اور وہ میراث میں مرد کا حصہ ڈیمانڈ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ نادرہ یا گورنمنٹ پابند ہوگی، اس کو وہ حصہ دیا جائے گا۔ یا ایک مرد باوجود مرد ہونے کے چونکہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی آئیڈینٹی کو عورت میں تبدیل کیا ہوا ہے، تو وہ عورتوں کے واش روم میں، ان کی گیدرنگ میں اور ان کے اجتماعات میں وہ جا سکتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ جو حیا کا ایک سسٹم تھا، لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب نہیں جانا، وہ اسباب، وہ دواعی، وہ عوامل، وہ فیکٹرز، وہ ریزنز، وہ وجوہات جو زنا کا سبب بن سکتی ہے، آپ نے ان سے بچنا ہے۔ تو آپ یہاں پر اس سے بچنے کے بجائے اس کے دروازے کھول رہے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فحاشی اور عریانیت پھیلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ معاشرے کے اندر بے راہ روی اور معاشرے کے اندر ایک فساد برپا کرنے کی جو کوششیں تھی، وہ ساری کوششیں اس سے کامیاب ہو سکتی ہیں اگر یہ بل معاشرے کے اندر رائج کر دیا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ یورپین کنٹریز میں بھی اور بہت سے عیسائیوں کے ممالک میں بھی اب تک یہ بل نہ پیش کیا گیا، نہ پاس کیا گیا، نہ ان کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ایک اسلامی ملک، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والا ملک، ریاست مدینہ کے بعد یعنی دھرتی پر اگر کوئی ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، اس ملک کے اندر یعنی جس کو بناتے وقت لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اس ملک کے اندر جس کے آئین میں یہ بات مینشن ہے کہ اس کے اندر سپریم لا وہ قرآن اور سنت ہوگا، اس ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ وہ 31 مختلف مکاتب فکر کے علماء نے جو 22 دستوری نکات پیش کیے تھے اور اس پر سب نے اتفاق کیا تھا، اس کی بالکل روح کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، متاثر کیا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بل کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے، اویئرنیس کو بھی پھیلایا جائے، اور وہ پارٹیاں یا وہ پارلیمنٹیرین یا وہ ممبرز سینٹ اسمبلی جو اس میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، وہ بالکل ڈسکلوز اور آشکارا ہو چکے ہیں، اور ان کی پارٹیوں کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل سامنے آ چکا ہے۔ ہم ان سے مکمل بائیکاٹ کریں اور ہم اپنے ایمان اور عقیدے اور اپنے موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے کہ کوئی یوں ہمارے ایمان اور عقیدے پر وہ دن دیہڑے یا رات کی تاریکی میں ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور اس کے خلاف پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جائے، مختلف فورمز پر احتجاج کیا جائے، میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، یا تحریر کے ذریعے سے، تقاریر منبر و محراب کے ذریعے سے، یا مختلف مسلمانوں کی گیدرنگز کے ذریعے سے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر بھی، یعنی اپنے اسلامی تشخص کو اور مشرقی اقدار کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہر آدمی وہ اپنا حصہ ملائے اور اپنے حصے کی وہ شمع